الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو. اللہ کی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب کو تھامنے والا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ نیند. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت کے ساتھ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ نہیں کرتے کسی شے کو اس کے علم میں سے مگر جو وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پہ. ولا یعودہ حفظہما، اور تھکاتی نہیں ہے اس کو ان کی حفاظت. وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، عظمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 34واں رکوع آیت نمبر 255 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل قتال فی سبیل اللہ اور گزشتہ سبق میں انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان ہوا. اللہ کی راہ میں مال بھی لٹاؤ، جان بھی لٹاؤ. کیوں؟ کس مسئلے کے لیے؟ وہ ہے مسئلہ آیت الکرسی میں، مسئلہ توحید باری تعالی، اللہ لا الہ الا ہو. تو آج کے سبق میں
وہ مسئلہ جس کے لیے قتال کا حکم دیا گیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں جہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی تمام آیات میں سب سے افضل آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ابی، تیرے علم کے مطابق قرآن کی آیتوں میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آیت الکرسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور کہا، ابو منذر، اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے، یعنی بہت اچھی بات تو نے کہی ہے۔ تو آیت الکرسی بڑی افضل ترین آیت ہے قرآن کریم کی آیتوں میں سے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان بس فاصلہ صرف موت کا ہے۔ تو اس کے بڑے فضائل بھی ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی رات کو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، شیاطین کے شر سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زکوٰۃ کے مال پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگران مقرر فرمایا۔ رات کو ایک چور آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے بڑی منت سماجت کی کہ میں بڑی مجبوری میں آیا ہوں، تو اتنی اس نے لجاجت کی کہ مجھے ترس آ گیا۔ آئندہ اس نے کہا نہیں آؤں گا، تو میں نے چھوڑ دیا اس کو۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کس طرح رات کو ایک چور آیا تھا، میں نے پکڑ لیا تھا، اور پھر جناب اس نے بڑی منت سماجت کی، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور اس میں ٹھیک ہے، دھیان کرنا، وہ پھر بھی آئے گا۔ کہنے لگے اب تو میں اور چوکنا رہا، نبی پاک نے فرمایا پھر بھی آئے گا، تو میں نے کہا ضرور آئے گا۔ اب دوسرے دن میں نے پھر اس کو پکڑ لیا، اور پھر جناب اس نے اتنی منت کی، اتنی سماجت کی کہ مجھے پھر ترس آ گیا۔ میں نے پھر بھی اس کو چھوڑ ہی دیا۔ اس نے کہا جی بڑا مجبور ہوں، بس بچے بھوکے مر رہے تھے، تو اب میں نے کہا کہ اب کیا کروں۔ بعض لوگوں کو بڑی ایکٹنگ ہوتی ہے نا جی۔ تو آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فقیر آدمی تھے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگر ہوتا کوئی بندہ صحیح ٹائٹ تھا جس طرح ہمارے قاضی صاحب کے ہیں، تو انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے گڑبڑ نہ کرتا۔ ہمارے ادھر محلے میں چند سال پہلے کی بات ہے، ایک پاگل بن کر نا چور، وہ پاگل بن کر کئی بزرگوں کو دیکھتا ہے اور کہتا جی اوہ مجھے مارو جی، مجھے مارو۔ بندہ ٹینشن میں بیچارہ کیوں کہتا ہے کہ مجھے مارو، وہ کیا ہوا بیٹا کیا ہوا؟ تو اتنے میں وہ بیٹا صاحب نے جیب سے جو کچھ ہوتا نکال کے بھاگ جاتے۔ ہمارے عبد الرحیم صاحب میرے خیال میں نہیں، ان کے والد صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ایسے ہوا۔ اس چور کی بدقسمتی کہ اس نے قاضی صاحب کو کہیں دیکھا، کہا یہ بزرگ بھی بیچارہ کوئی سادہ سا ہے۔ تو قاضی صاحب عشاء کے بعد مسجد بند کر کے جا رہے تھے، تو کہتا مجھے مارو جی، مجھے مارو۔ قاضی صاحب کو تو وہ واقعہ پہلے سے پتہ تھا کیسے ہوا۔ قاضی صاحب نے کہا پتر کیوں نہیں مارتے، میں تیرے انتظار میں تھا کہ تجھے ماروں۔ قاضی صاحب نے پکڑ کے ڈنڈا ان کے ہاتھ میں لمبا کر لیا ادھر گلی میں، خوب اس کی پینٹی لگائی جیسے لگانی چاہیے تھی، بس مشکل سے کہیں وہ چھوٹ گیا ہاتھ، تو وہ بھاگا اور پھر نظر نہیں آیا اس کے بعد اس محلے میں۔ تو کبھی کبھی ایسے ہاتھ چڑھنا چاہیے ان کو، تاکہ آئندہ وہ منع کریں کہ ہر بزرگ کو نہیں کہتے ہیں کہ مجھے مارو، کوئی بزرگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مارنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اس نے پھر اتنی لجاجت کی، ہو جی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، اصل میں بچے بھوکے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا، کہ مجھے پھر ترس آیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ابو ہریرہ پھر وہ کیا ہوا چور کا؟ کہا یا رسول اللہ پھر آیا تھا، اتنی اس نے اپنی معذرت پیش کی نا کہ مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ ہی دیا۔ فرمایا اچھا دھیان کرنا پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب تو میں نے کہا بھائی کوئی چکر ہے، یہ چور بھی نہیں چھوڑا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہیں کہ چھوڑے گا نہیں، تجھے آئے گا صحیح۔ اب تو میں نے کہا تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ خیر تیسرے دن پھر آیا، میں نے پھر پکڑ لیا اور میں نے کہا آج تجھے میں ہر صورت لے کر جاؤں گا، تیری مجبوری میں سن کے تھک گیا ہوں، تیری روزانہ وہی بات، وہی قصہ کہانی اور وہی رام قصے، تجھے میں آج ضرور لے کر جاؤں گا۔ اب اس نے جب دیکھا نا چور نے کہ مجھے چھوڑنے والا آج ابو ہریرہ بھی نہیں ہے، کہنے لگا ابو ہریرہ بات سن، میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تو اس پر عمل کرے گا تو آئندہ چور شور آئے گا ہی نہیں۔ اچھا وہ کون سا؟ انہوں نے کہا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، آج مجھے نہ لے جا نبی پاک کے پاس، یہ تو عمل کر، آئندہ جو ہے نہ میں آؤں گا نہ میرے جیسا کوئی اور آئے گا۔ وہ ہریرہ کہتا ہے میں نے پھر چھوڑ دیا، بھائی چلو یار
نسخہ تو بتا دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح رات کو اس نے بتایا۔ آپ فرمایا تھا تو بڑا جھوٹا، لیکن ابو ہریرہ تیرے ساتھ وہ سچی بات کر گیا ہے۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ تو شیطان تھا، اور وہ آتا تھا اور لیکن بات تجھے سچی بتا گیا اس ڈر سے کہ اب مجھے پکڑ کر لے جائے گا اور مجھے مروائے گا اور پٹائی ہوگی میری، اس لیے بات سچی کر گیا ہے۔ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچی بات کر گیا ہے کہ آیت الکرسی واقعی شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو اس کا اہتمام بہت ضروری ہے، بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے، عورتوں کو بھی یاد کرانی چاہیے، خود بھی یاد کرنی چاہیے اور پھر پڑھنی بھی چاہیے۔ آج کل ہر چیز دوسروں پہ چھوڑ دیتے ہیں جی کہ جناب پڑھی پڑھائی چیز مل جائے۔ قرآن پاک ہے، والدہ میری فوت ہو پڑھے کوئی اور، باپ میرا فوت ہو پڑھے کوئی اور۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں استاد جی پڑھے ہوئے قرآن پاک چاہیے، یعنی جو آپ نے پڑھے ہیں وہ ہمیں چاہیے۔ کیوں جی؟ میں نے اپنے باپ کو بخشنے ہیں، باپ تیرا ہے، اس کی زمین ساری تو نے قبضے میں کی ہوئی ہے، اور قرآن تیرے باپ کے لیے مولوی صاحب پڑھے، اس کا دماغ خراب ہے نا، کو اپنے باپ کے لیے چھوڑ کر تیرے باپ کے لیے پڑھتا رہے۔ بھائی تو ان میں سے ایک کنال ہمارے نام کرا، پھر دیکھ رات کو اٹھ کے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ ایویں مفت میں جناب بھائی پڑھو، کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ یہ بات پکی یاد رکھو، کوئی بھی کسی کے باپ کے لیے کوئی نہیں پڑھتا۔ کون پڑھتا ہے جی؟ ہر کوئی اگر اتنا نیک ہو تو اپنے باپ کے لیے نہ پڑھے، اپنی ماں کے لیے نہ پڑھے جس کی کوکھ سے جنم لیا ہے، اور اگلا بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ بس خرچہ ہوا صرف 4000 روپے دا، ایک دیگ لگی ہے، والد صاحب بخشے گئے ہیں۔ وہ میں نے اس دن بھی سنا، ہمارے گاؤں کے ایک مولوی صاحب تھے، حافظ صاحب تھے، کہنے لگے میں گیا ختم پہ دعا کرنے کے لیے، انہوں 4 قرآن پڑھے ہوئے میرے ملک کیتے بیٹھے پڑھ رہے تھے، کہا جی ہم نے 4 قرآن پاک پڑھے ہیں، آپ کی ملک ہو گئے تاکہ آپ ہمارے والد صاحب کو بخشیں۔ آدھا میں چپ کر کے اپنے چاچے اور بخش چھوڑے۔ میں نے کیا کیا؟ میں اپنے چاچے اور بخش چھوڑے، میں آخا انہوں دے پیوں واسطے اسی روز بخش بخش کے آج انہوں دے پڑھے ہوئے میں اپنے چاچے نو بخشاں۔ میں آخا اے کام بڑا ٹھیک کیتا، سمجھ آئی؟ تیرے چاچے ہوری میں کوئی چوری دے قرآن پاک پہنچے تو پتہ نہیں کتنے پہنچ گئے ہو سن۔ تو یہ ایک سارے رسم اور رواج ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جناب تو میرے لیے پڑھ اور تو فلاں کے لیے پڑھ، اور جناب بس آ رہے ہیں جناب وہ دیگیں آ رہی ہیں اور کھایا جا رہا ہے۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، وہ جو طالب علم قرآن پاک پڑھنے والے ہیں جو سحری کے وقت سے پڑھ رہے ہیں، ان کو 11 بجے چھٹی ہوئی ہے، یہ 2 گھنٹے وہ آرام کرتے ہیں۔ آپ کا کام کیا بنتا تھا؟ وہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے آرام کا خیال رکھتے، ان کو آپ کھانا کھلا دیتے۔ بس وہ جو پڑھ رہے تھے نا، وہ جو صبح سے پڑھ رہے ہیں بیچارے، اس میں سارے میں آپ کا حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ مسجد بن رہی ہے، ایک آدمی نے اس میں 1 اینٹ لگا دی ہے، جب تک یہ مسجد کھڑی رہے گی اس 1 اینٹ والے کو اجر ملتا رہے گا نہیں ملتا رہے گا؟ جو آدمی حفظ کر رہا ہے، جو بچہ حفظ کر رہا ہے، 1 دن کا کھانا آپ نے اس کو کھلا دیا، اس سارے حفظ میں آپ کا حصہ پڑ گیا۔ اس دن جو اس نے یاد کیا، مثلا 1 آیت ہی مثلا اس نے یاد کی ہے، وہ 1 آیت جس دن اس نے یاد کی ہے، اس دن کا کھانا اس کو آپ نے کھلایا ہے، اور اس میں آپ کا حصہ پڑ گیا۔ پوری عمارت گویا کہ حفظ والی جب تیار ہوگی اس میں 1 اینٹ آپ کی لگی ہوئی ہے، وہ حفظ کرنے کے بعد پڑھتا رہے گا، آگے انشاءاللہ پڑھاتا رہے گا، اس میں آپ کا حصہ رہے گا۔ دیکھو نا، کچھ سمجھے نا، ایصال ثواب منع نہیں ہے، لیکن کوئی بات طریقہ سمجھے نا۔ ایک آدمی بچہ بیچارہ سحری کے وقت کا مدرسے میں اٹھا ہوا ہے، اور جو اس کی چھٹی کا ٹائم آپ کہتے ہیں نہیں بیٹھ اور پڑھنا بھی پورا قرآن پاک ہے، بیچارہ کیسے پڑھے جی؟ وہ تھکا ہوا ہے، اس کا ویسے بھی نہیں موڈ تھا، چھٹی کے وقت مشکل سے جناب، چھٹی کے وقت کون پڑھتا ہے جی؟ اور پھر جب آپ نے بٹھا دیا، اب وہ بیچارہ کبھی 2 ورقے ادھر الٹاتا ہے، کبھی ایک آیت جب آپ کو دیکھتا ہے اونچی پڑھتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے، بیچارہ تنگ آ گیا۔ ایسے ہی بچے کرتے ہیں نا بھئی، یار یہ کیا مصیبت بنی ہوئی ہے۔ وہ آیت کریمہ بعد پڑھواتے ہیں جناب گٹھلیوں پہ، لاکھ پوری پڑھو جی، یار وہ بیچارہ آیت کریمہ کیسے لاکھ پوری پڑھے؟ تھکا ہوا ہے بیچارہ، سحری کا اٹھا ہوا ہے رات کو، پھر اس نے اپنا سب کی سپارہ سنانا ہے، منزل سنانی ہے، تیری آیت کریمہ وہ پڑھتا رہے بس۔ اس لیے پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جناب مطلب بد دلی سے اور ایسے وہ پڑھ کے، ہم جب ایک دفعہ مدرسے میں پڑھتے تھے، ایک بندے نے بلایا، اس نے کہا جی اب مجھے وہ آیت یاد نہیں، کوئی آیت پڑھوانی تھی پتہ نہیں کتنے لاکھ دفعہ، ہم سارے خیر، اس نے کہا بڑے بڑے طالب علم آئے جی، چھوٹے نہیں پڑھتے، بڑے پڑھتے۔ بڑے کہاں پڑھتے ہیں جی؟ ہم اس وقت بڑی کتابیں پڑھتے تھے، لیکن کہاں پڑھتے ہیں جی؟ اب جناب یا اللہ اس کی مصیبت میں پھنس گئے ہیں جی، بیٹھے جناب پڑھ رہے ہیں جی، وہ پتہ نہیں ایک بندے پہ کتنی 1000 دفعہ وہ آیت آ گئی جناب، کس کی پوری آیت۔ ایک کو قاری صاحب تھے، وہ کوئی 2 منٹ نہ گزرے کہ میں پڑھ لیجیے جی، چلو جی
تسی اس طرح کرو 10 دفعہ میری طرفوں بھی پڑھ دو. انہاں کہ پڑھی گئی. ہاں تیرے کتنی پڑھنی ہے؟ اس کا 10 دفعہ میری پڑھنی, یہ بھی پڑھی گئی جی. تیری طرف 10 دفعہ پڑھی گئی. اب سارے جناب اس کو قاری صاحب کو میرے بھی پڑھ میرے بھی پڑھ, او چٹکیوں میں ختم کیے جا رہے ہیں. اب ایک ہمارے صوفی صاحب ہیں, ہمارے دوست, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, اب بھی ہیں. تو میں نے کہا مولوی مسعود صاحب کہو نا کتنا رہ گیا؟ اس کا 6 دفعہ رہ گئی. میں کہا تھریشر لگی اس میں سٹو تو بس گیا. تھریشر جی پرے لگی ہے کیوں ٹینشن پہ ہو خام خواہ. تو اس طرح کی باتیں جو ہے لگی. آیت الکرسی اگر پڑھنی ہے تو خود پڑھنی ہے. کس نے پڑھنی ہے جی؟ خود پڑھنی ہے. اپنے ماں باپ کے لیے اصالہ ثواب کرنا ہے تو خود کرنا ہے, لوگوں پہ نہیں چھوڑنا کہ جناب فلاں کرے گا تو میرے والدہ بخشی جائے گی اور فلاں کرے گا تو میرا باپ بخشا جائے گا. گھر کے اندر قرآن مجید پڑا ہوا, کبھی اس کو خود ہاتھ نہیں لگایا اور بس چاولوں کی دے گئی اور بس سارے بخشش ہو گئی ہے. اس طرح بات نہیں چلتی میرے بھائی. یہ اعمال خود کرنے پڑتے ہیں اور روزانہ کرنے پڑتے ہیں اور اس پہ مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے. یہ ہمارے جماعت والے ساتھی نہیں وظائف پورے کر رہے ہوتے, بیٹھ کر پورے کر رہے ہوتے. ذرا ہم میں سے کبھی کسی نے کیے بیٹھ کے روزانہ وظائف پورے کریں نا, پھر پتہ چلے. درود شریف جب 100 دفعہ پڑھیں گے تھوڑا ٹائم لگے گا, جب تیسرا کلمہ 100 دفعہ پڑھیں گے تھوڑا وقت لگے گا. اس طرح نہیں ہوتا کہ جناب بس آیا اور گیا پڑھا. تھوڑا بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ, بزرگ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ اہتمام کے ساتھ پڑھو. یہ نہیں کہ بس ایسے ہی آیا اور بس پڑھ لیا. تو بالکل بندہ ایک دفعہ بھی نہ پڑھے اور کہے جناب نظام سارا سیدھا ہو جائے. اس طرح نہیں چلتا میرا بھائی. یہ کوئی دھوکہ تو دے ہی ہے نہیں نا کہ جناب ہم ویسے ٹوٹل پورا کر لیں گے جناب اتنی دفعہ ہو گیا ہے. اور بعض دفعہ ہم وہ لسٹ دیکھتے ہیں کہ بندہ تو کل مرا تھا, دعا والے لسٹ بھی دیتے ہیں نا کہ ہم نے یہ پڑھا ہے, اور وہ ہم لسٹ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ یار ہمیں بھی 20 سال ہو گئے مسجدوں میں, ہم نے 20 سالوں میں اتنا نہیں پڑھا جتنا انہوں نے ایک دن میں پڑھ لیا. وہ کیسے ہوتے ہیں کہ جو آیا لکھا دیا جی, میرے طرف 10 قرآن لکھ لو, دوسرے آخر میرے طرف 50 لکھ لو جی, تیسرے آخر میرے طرف 100 لکھ لو جی. پوری لسٹ تیار ہو گئی جی. بادشاہ اتنی نیکیاں. اور اللہ کے بندے جو دنیا سے گیا ہے اس نے خود بھی کبھی شاید ایک رکوع بھی نہ پڑھا ہو. اللہ, کبھی سوچا آپ نے اس بات پہ؟ اس نے شاید ایک رکوع بھی نہ پڑھا ہو, زندگی اس کی گزر گئی, اس نے قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگایا ہو, اور کل فوت ہوا اور آج اچانک جناب 150 قرآن مجید اس کو اشارے ثواب کیے جا رہے ہیں. اتنا نظام نہیں چلتا کہ جناب نعوذ باللہ معاذ اللہ, اتنا دھوکہ فراڈ بھی نہیں چلتا کہ جناب اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کو میں نے 60 سال زندگی دی تھی اور اس نے 60 سال میں ایک رکوع بھی نہیں پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ نہیں جانتے کہ یہ وہ ہے. اس لیے کچھ اپنے اداؤں پہ, اپنے عادات پہ غور کرنا چاہیے, اور بجائے اس کے ہر بات پہ بندہ غصہ کرے, بات کو سمجھنا چاہیے کہ اصل اصال ثواب کا طریقہ کیا ہے. اصال ثواب کا طریقہ یہ ہے, میں نے ایک نیک عمل کیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چونکہ میں نے کیا ہے, مجھے یقین ہے کہ اللہ اس پر اجر دے گا. اس کے بعد میں دعا کروں یا اللہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے نا, یا اللہ اس کو قبول فرما, اور اس کا ثواب جو تو نے مجھے دینا چاہے تھا نا, یا اللہ وہ میرے والد کو دے دے, میری ماں کو دے دے, میرے فلاں استاذ کو دے دے. اب آگے اللہ کی مرضی, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے. لیکن طریقہ اس کا یہ ہے, اور یہ رسم پوری کرنا اور ٹوٹل کرنا اور سمجھنا کہ اس طرح بخشش ہو جائے گی, یہ سب دھوکے دہی ہیں, اور یہ تو سب علماء نے کھانے کے چکر بنائے ہیں. سیدھی بات یہی ہے. اب دعا کے وقت قرآن پاک پڑھا ہے میں نے اپنے باپ کے لیے, اب چاہیے تو یہ نا کہ میں دعا کروں یا اللہ میرے والد صاحب اس کا ثواب پہنچا دے, لیکن ایسے نہیں ہے طریقہ. طریقہ کیا ہے, اس میں سیب بھی ہوں, اس میں مالٹے بھی ہوں, جو بھی فروٹ بازار میں ہے وہ بھی ہو, اس کے اندر ڈرائی فروٹ بھی ہو, اس میں دودھ بھی ہو, گھر میں جو چیزیں پکی ہیں ساری لا کے مولوی صاحب کے سامنے رکھو. اس کے اوپر جناب پھر حضرت جی سائن فرمائیں گے, تب جا کے یہ قبول ہوگا. یار کوئی عقل سے بھی بندہ کام لے کہ یہ کون سا طریقہ ہے. پڑھا میں نے ہے, پڑھا اپنے باپ کے لیے ہے, یہ کھانا مولوی کے آگے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں یہ سب رسمیں ہیں. پہلے مولوی ہوتے تھے وہ کہتے تھے ساری چیزیں لاؤ اور تم نے کھانی نہیں ہے, یہ میرے گھر پہنچانی ہے. ہاں ورنہ کچھ ہو جائے گا, کچھ ہو گیا تو میں ذمہ نہیں ہوں. ہاں ایسی ہے بالکل. اصل میں بات یہ ہے, ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو انگریز کا ذرا تسلط یہاں پر برے صغیر میں, اور انگریز اتنا بے ایمان تھا, اتنا بے ایمان تھا کہ مسجد اور یہ مصلی یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تھی, انگریز بے ایمان نے اس کو کمیوں کے ساتھ رکھا. کمی کہتے ہیں کام والوں کو. دیہاتوں میں اب بھی ایسے ہیں کہ گندم جب ہوتی ہے, اسی طرح مکئی جب ہوتی ہے, تو جو یہ جوتیوں والے موچی ہیں یا کٹائی کرنے والے نائی ہیں یا حجام ہیں یا دیگر لوہار ہیں, ترکھان ہیں, ان کو دانے دیے جاتے ہیں.
جب بھی یعنی فصلیں ہوتی ہیں، گندم ہوتی ہے تو مقرر ہوتے ہیں اتنا ٹوپا، اتنا ادھاڑا اور یہ چیزیں ان کو دی جاتی ہیں. جس طرح ایک ادھاڑا یا ایک ٹوپا ان کو دیا جاتا ہے نا حجام کو اور لوہار کو، اسی طرح ساتھ مولوی کو بھی دیا جاتا ہے. ایسے ہی اور حجام میں اور مولوی کے اس آمدنی میں فرق کوئی نہیں ہوتا. جو ممبر رسول کا وارث تھا، مصلی رسول کا وارث تھا، اس کو حجام کے ساتھ رکھا. حالانکہ کوئی پیشہ برا نہیں ہے، ویسے میں عرض کروں جن کو کمی کہتے ہیں کام والے، ان کو چونکہ باقی معاشرے میں کم درجے کا سمجھا جاتا ہے، اسی کم درجے والوں کے ساتھ انہوں نے مولوی کو بھی رکھا. اب حجام صاحب کیا کرتے ہیں، وہ کٹنگ بھی کرتے ہیں اور دانے بھی لے لیتے ہیں. اب ان دانوں کے ساتھ تو نظام نہیں چلتا. وہ کبھی شادی پہ بھنگڑا ڈال لیا، وہاں سے کچھ نوٹ لے لیے، اور کبھی جناب کہیں کسی کی جناب بارات کے لیے اس نے آگے کوئی برتن دھو لیے، کھانا بنا لیا، وہاں سے کچھ پیسے لیے. اب مولوی بیچارہ نہ برتن دھو سکتا ہے وہاں، نہ بھنگڑا ڈال سکتا ہے وہاں. وہ تو تیز چلے تو لوگوں کا پھر اعتراض کہ خیر ہو مولوی صاحب پاگل تو نہیں ہو گئے ہو. اب وہ ان پریشانیوں میں بھی ہے. اب جب اس نے کہا کہ وہ لوگ تو یہ دیگر کام کر کے پیسے تو کما لیتے ہیں، میں کیا کروں؟ اس آقا پھر میں کوئی اور طریقہ اختیار کر رہا. ہر ایک اپنی فیلڈ ہوتی ہے. اس آقا تیرے والد صاحب راتی خواب چاہے سن تے بڑے پریشان سن، کپڑے بھی انہوں نے بڑے پھٹے پرانے سن تے بڑے دکھی سن تے کہہ رہے سن میرے پتر نو آکھیں حالات بڑے خراب ہوں، تو مر ونجے تینوں اتنا احساس نہیں میرا. وہ بیچارہ کام چاہتا، اوہ والد صاحب پھر کیا کیا جائے؟ کیا پھر لا نہ کوئی کپڑے لا، کوئی جناب حلوہ لا، کوئی کھانے کی چیزیں لا، پھر تیرے والد کو بخشتے ہیں. اور جیسے ابھی قاری صاحب کہہ رہے ہیں، پھر کہتے کچھ تسا کھانی ہے نہیں، آپ نے نہیں کھانی، ورنہ کچھ ہو گیا تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اصل میں تو یہ طریقہ تھا ان سے نکلوانے کا. اور پھر یہ وہ رسمیں اور ہمارے ایسے گلے کا توق بنی ہیں کہ آج کیا جناب اس میں مولوی اور کیا حاجی اور کیا نمازی ایسے جکڑے ہوئی ہیں، سارے سمجھتے ہیں کہ یار یہ سب میں شغل ہی ہے، اس کے باوجود مجبوری ہے. اب نظام چل رہا ہے، اس کے بغیر نظام ہی نہیں ہوتا جی، دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اس لیے کوشش کرنی چاہیے جو ہم سمجھدار لوگ ہیں، ان رسموں کو آہستہ آہستہ توڑنا چاہیے. بس دعا کرنی ٹھیک ہے کر لو جی. اگر سامنے کھانا نہ رکھا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں پہاڑ ہوتا. اپنے گھر کے اندر جب بندہ عمل کرے کچھ بھی نہیں پہاڑ گرتا. چلو ٹھیک ہے دوسرے کے گھر میں نہ فی الحال شور ڈالے، طریقے کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرے. لیکن اپنے گھر میں اگر میں کچھ ایسا عمل کروں تو مجھے گھر سے تو کوئی نہیں نکالتا. کیا کہیں گے لوگ؟ او جی کوئی نہیں جناب فروٹ نہیں آتا، نہیں تو نہیں آتا تو کیا ہوا ہے؟ تو میں اپنے والد صاحب کے لیے دعا ہے نا، تیرے والد کے لیے تو نہیں ہے. تجھے کیا مسئلہ ہے؟ نہیں لایا ہوں، دعا ہو گئی ہے نا، انشاءاللہ ہو جائے گی. اور تھوڑا مولویوں کو بھی عادت ڈالو کہ کھانے کے بغیر دعا ہو جائے تو ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح کوشش کر کے آہستہ آہستہ محنت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اس طرز پہ لانا چاہیے جو طرز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو طرز اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اوے لوگو تمہارے لیے اسوہ حسنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات آیت الکرسی کی تھی اور نکل بہت دور گئی ہے. عرض یہ کر رہا تھا آیت الکرسی بہت اچھا وظیفہ ہے، اور یہ بہت اچھا وظیفہ انسان کو پڑھنا ہے. اور وظیفے میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جو بھی وظیفہ ہم پڑھتے ہیں اکثر سمجھ کر نہیں پڑھتے، اس لیے بھی مؤثر نہیں ہوتا. ہر وظیفہ دیکھو نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو. مثلا ایک آدمی رزق کے لیے پریشان ہے، وہ پڑھتا ہے یا رزاق یا باسطو، یہ اللہ تعالیٰ کے نام، اے رزق دینے والے، اے رزق کو کشادہ کرنے والے. اب علماء اس کو وظیفہ یہ بتاتے ہیں، پڑھ بھی رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ تو پتہ ہے کہ اللہ کا نام ہے لیکن اس کا مفہوم نہیں جانتا. اس لیے اس کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ میں چونکہ رزق کی وجہ سے پریشان ہوں، اس لیے میں نے پڑھنا یا رزاق، اے رزق دینے والے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور سمجھ کر جب پڑھے گا نا، اب اس کو پتہ چلے گا کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اس لیے میں اس کو پکار رہا ہوں. اسی طرح کسی ایسی پھسوڑی میں، مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ نکلتا نہیں ہے، اس کو علماء بتاتے ہیں پڑھو یا فتاح، اے کھولنے والے، بند دروازوں کو کھولنے والے. اب وہ پڑھ تو رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. میں پڑھ رہا ہوں اے فتاح، فتح دینے والے، بند دروازے کھولنے والے. اے اللہ یہ تیری ہی تو ذات ہے. اور پھر سمجھ کے جب پڑھے گا تو پھر ایک دعا ہے، وہ بھی یعنی وظیفہ بھی ایک دعا ہے نا، اللہ کو پکارنا ہے، اس لیے اس کو سمجھے گا. اب آیت کریمہ لاکھ بھی نکال دیتے ہیں جی، لاکھ دفعہ پڑھیں، لیکن
معنی کی طرف دھیان کبھی نہیں ہوتا. پتہ نہیں ہے آیت کریمہ کیوں پڑھی گئی ہے, اس کا پس منظر نہیں پتہ. حضرت سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں, تیرے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے. یہ سمجھ کر نظریہ رکھ کر پھر جب وظیفہ پڑھیں گے نا پھر مؤثر بھی ہوگا انشاءاللہ, پھر اثر بھی کرے گا. اس لیے اسی طرح آیت الکرسی بھی ہے بھائی, شیطان سے حفاظت بھی ہے, یہ باتیں درست ہیں, اور جناب فضائل بھی ہیں, قرآن کی افضل آیت بھی ہے, یہ ساری باتیں ہیں. لیکن یہ کیوں ہے؟ اس لیے آیت الکرسی عظیم آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے اندر ہے کیا؟ اس کے اندر میرے رب کی بڑائی ہے, میرے رب کی وحدانیت کا مسئلہ ہے, جو اصل الاصول ہے, جو اسلام کی بنیاد ہے. سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. میرے محبوب تجھ سے پہلے جتنے نبی بھی دنیا میں آئے, ہم نے ہر نبی سے یہی کہا لا الہ الا انا فاعبدون, میرے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے, لہذا میری ہی عبادت کرو. وہ مسئلہ جو سارے نبیوں نے بیان کیا وہ مسئلہ آیت الکرسی میں موجود ہے. وہ مسئلہ کس میں موجود ہے؟ آیت الکرسی میں موجود ہے. اللہ لا الہ الا ہو. ایک بات اس سے پہلے الہکم الہ واحد دوسرے پارے میں بھی ہم نے عرض کی, یہاں بھی دوبارہ عرض کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا آغاز فرمایا, مکے کے لوگ آپ کے مخالف ہوئے, لیکن یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, اللہ کو مانتے تھے. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے. قرآن بیان کرتا ہے, پوچھ میرے پیغمبر, ان سے پوچھ امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. ان سے پوچھ تمہارے کانوں کا مالک کون ہے, تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے. ان سے پوچھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سے مردہ کو, مردہ سے زندہ کو نکالنے والا کون ہے, یہ دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے. فسیقولون اللہ, جواب میں کہیں گے اللہ. ان سے کہے جب یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے تو مانتے ہو نا, پھر اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے. اس بات کو بھی مانو. تو مسئلہ الہ میں جھگڑا تھا, اللہ کی ذات منوانے میں جھگڑا نہیں تھا. اللہ کی سورۃ صافات میں فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے, اس پر وہ تکبر کر کے بگڑ جاتے ہیں. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِلشَّاعِرٍ مَجْنُونَ. پھر نعوذ باللہ میرے محبوب کو شاعر بھی کہتے ہیں اور مجنون بھی کہتے ہیں. تو جھگڑا اللہ کی ذات میں نہیں, جھگڑا مسئلہ الہ میں تھا. جھگڑا کس میں تھا بولیں جی؟ مسئلہ الہ میں, مسئلہ الہ میں تھا. اور قرآن کریم نے جہاں بھی مسئلہ الہ کو بیان کیا ہے وہاں پر بنیادی طور پر کتنی صفات کا ذکر ہوا, کوئی بتا سکتا ہے جی؟ 2. ماشاءاللہ. کتنی صفات کا؟ 2 صفات کا. نمبر 1 صفت علم, جزاک اللہ. نمبر 2 صفت قدرت, جزاک اللہ. علم اور قدرت یہ 2 صفات ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی مسئلہ الہ کو بیان کیا وہاں پر ان 2 صفات کا ذکر کیا. کیوں عبادت کہتے ہی اس کو ہیں. بات سمجھیے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں. معبود عربی کا لفظ ہے. معبود کا معنی ہم کرتے ہیں عبادت کے لائق. عبادت بھی عربی کا لفظ ہے, اردو کا نہیں, ہماری بولی کا نہیں ہے. عبادت عربی کا لفظ. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادت. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے بارے میں 2 نظریے قائم رکھنا. نمبر 1, میں جس کے سامنے کھڑا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے. نمبر 2, وہ میرے اوپر قدرت رکھتا ہے, اس کو علم بھی ہے, اس کو قدرت بھی ہے. یہ 2 نظریے رکھ کر فَكُلُّ دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ وَتَعْظِيمٍ يَنشَأُ مِنْ هَذِهِ الْاعْتِقَادِ فَهِيَ عِبَادَةٌ. یہ 2 عقیدے رکھنے کے بعد آپ کوئی کلمہ بولیں, آپ کوئی تعظیم کے انداز میں کھڑے ہو جائیں, آپ تعظیم کے انداز میں بیٹھ جائیں, کوئی بھی عمل کریں, وہ عمل عبادت بنتا جائے گا. مثال کے طور پہ آپ میری طرف منہ کر کے ابھی بیٹھے ہیں, میں آپ کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوں. آپ کا میری طرف منہ کر کے بیٹھنا میری عبادت نہیں ہے,
میرا آپ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا آپ کی عبادت نہیں ہے. یہی جب بیٹھیں گے آپ تشہد میں تو یہ عبادت بنا ہوا ہوگا. کیوں بھائی؟ یہ بیٹھنا عبادت نہیں ہے، وہ بیٹھنا عبادت کیوں بن گیا؟ اس بیٹھنے کے پیچھے دو نظریے ہیں، ایک علم والا نظریہ، ایک قدرت والا نظریہ. علم والا نظریہ یہ ہے جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے آپ کا عقیدہ ہوگا کہ میرے اس بیٹھنے کو میرا اللہ جانتا ہے. آپ کا یہ عقیدہ بھی ہے میرے اس بیٹھنے پر میرا اللہ مجھے بدلہ بھی دے گا، ثواب بھی دے گا، قدرت بھی رکھتا ہے. یہ دو نظریے رکھ کر آپ بیٹھیں گے، بیٹھنا عبادت. کھڑے ہوں گے، کھڑا ہونا عبادت. ہاتھ باندھیں گے، باندھنا عبادت. چھوڑیں گے، چھوڑنا عبادت. جھک جائیں گے، جھکنا عبادت. بیٹھ جائیں گے، بیٹھنا عبادت. کچھ پڑھیں گے، کچھ بولیں گے، وہ بولنا عبادت. یہ عقیدہ رکھ کر کوئی صدقہ دیں گے، کوئی خیرات دیں گے، وہ صدقہ خیرات دینا عبادت. یہ دو نظریے بنیاد ہیں. یہ عقیدے اور نظریے بنیاد رکھ کر جو آپ کام کریں گے اس کام کو کیا کہیں گے؟ بولیں جی، کیا کہیں گے؟ عبادت کہیں گے. اب یہ نظریے اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں صرف اللہ کے لیے کہ اللہ ہی ہر ایک چیز کو جانتا بھی ہے، اللہ ہی قدرت والا بھی ہے، یہ عبادت اللہ کی بنے گی. اور اگر آپ نے نعوذ باللہ یہ نظریہ کسی ہستی اور کے بارے میں رکھ لیا کہ میرے حالات کو وہ فلاں صاحب بھی جان رہا ہے اور فلاں صاحب بھی بادشاہ بڑی لیکھا وچ میکھن ہے، فلاں صاحب بھی مجھے کچھ دے سکتا ہے، بڑی طاقتیں ہیں جی ان کے پاس بھی، تو اگر یہ نظریہ آپ نے کسی اور ہستی کے بارے میں رکھ دیا تو پھر یہ اس ہستی کی کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی. اس لیے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، یہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے. یعنی یہ نظریہ علم والا رکھو تو بھی اللہ کے لیے رکھو اور قدرت والا رکھو تو بھی کس کے لیے رکھو؟ اللہ لا الہ الا ہو. اب قرآن کریم میں مسئلہ الہ کئی جگہوں پہ بیان ہوا. چونکہ آج اتوار کا دن ہے 5 منٹ ہم فالتو لگائیں گے. ایک مقام صرف آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مقامات ہیں. صرف ایک مقام آپ کو مثال کے لیے تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے گا، زیادہ نہیں لگائیں گے، صرف 5 منٹ لگائیں گے. 20واں پارہ شروع سے نکالیں. سورۃ القصص ہے، سورۃ النمل ہے جی. 20واں پارہ بالکل آپ شروع سے نکال لیں. صفحہ نمبر ہے جی 345. 20واں پارہ شروع سے بالکل. آیت نمبر 60 سورۃ النمل. یہ دو عقیدے، یہ دو نظریے جب جمع ہو جائیں تب الہ بنتا ہے. ایک علم اور دوسرا قدرت. قدرت اور علم یہ دونوں صفتیں کس کی ہیں؟ بولو. اور اللہ کی ان صفتوں میں اور کوئی شریک نہیں ہے. کوئی ہستی ان دو صفات میں اللہ کی شریک نہیں ہے. اسی کو مسئلہ الہ کہتے ہیں اور یہی ہے لا الہ الا اللہ جو بنیاد ہے. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ کی مثال اس پاکیزہ درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمان میں ہیں. کیا مطلب؟ یہ عقیدہ مومن کے دل میں ہے اور اس کا رابطہ رب کے عرش کے ساتھ ہے. دیکھیے جی 20واں پارہ شروع سے. امن خلق السماوات والارض، بھلا کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پس ہم ہی نے اگائے رونق والے باغ. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لیے تو اتنا بھی نہیں کہ تم ایک درخت بھی پیدا کر سکو. یہ قدرتیں کس کی ہیں؟ اللہ. اس لیے سوال کیا اِلٰہ مع اللہ. اب مسئلہ الہ آ رہا ہے. اِلٰہ مع اللہ، پھر بتاؤ نا کیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ اور الہ بھی؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو برابری کرتی ہے. اس نے گویا کہ اور الہ بھی بنا رکھے ہیں. پھر اگلا سوال امن جعل الارض قرارا، یہ تو بتاؤ زمین کو قرار والا کس نے بنایا؟ اللہ. وجعل خلالها انہارا، اور اس کے بیچ میں نہریں کس نے جاری کر دی؟ اللہ. وجعل لها رواسیا، اور زمین میں پہاڑ کس نے بنا دیے؟ اللہ. وجعل بین البحرین حاجزا، دو دریاؤں کے بیچ میں پردہ کس نے ڈال دیا؟ اللہ. الہ مع اللہ،
کیا ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ؟ بتاؤ نا کس کی قدرتیں کام کر رہی ہیں؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اچھا اور سوال، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون سی وہ ذات ہے جو مجبور کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون مشکلوں کو دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کس نے تمہیں زمین کا جانشین بنا دیا ہے؟ یہ میرا مکان ہے جناب، یہ میری دکان، بڑے فخر سے بتاتے ہو، ارے یہ کس نے تمہیں دے دی ہے؟ کس کی قدرت کام کر رہی ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ نا کیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ اور الہ بھی؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے لوگ دھیان کرتے ہیں۔ گولڈ شریف والے پیر صاحب کے شعر یاد آئے، وہ بھی سن لیجئے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، ارے کس کے ہاتھ میں ہے کنجی مقسوم کی؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرا بز میں آتا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ فرمایا کون فریادیں سننے والا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ جی کوئی نہیں۔ پھر سوال، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یہ تو بتاؤ کون رہنمائی کرتا ہے تمہیں خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں؟ جب جنگلوں میں قافلے بھٹک جاتے ہیں منزل تک پہنچانے والا کون ہے؟ جب بحری بیڑے سمندروں میں گھر جاتے ہیں موجوں سے پار لگانے والا کون ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کون ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا ہے جو بارش سے پہلے، رحمت سے پہلے بشارت لے کر آتی ہیں؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ تو صحیح نہ بندو کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور کرنے والا؟ بولو جی۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے اس سے جو دنیا والے شریک بناتے ہیں۔ اچھا اور سوال، امن یبدأ الخلق، یہ تو بتاؤ نا مخلوق کو پہلی بار کس نے پیدا کیا؟ ثم یعیدہ، یہ تو بتاؤ نا پھر دوبارہ کون لوٹائے گا؟ اچھا یہ بھی بتاؤ نا، ومن یرزقکم من السماء والارض، آسمان سے زمین سے روزی کے انتظام کرنے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، بتاؤ کوئی الہ ہے اللہ کے علاوہ اور بھی کرنے والا؟ قل ہاتوا برہانکم، یہ سارے دلائل اللہ کی قدرت کے دینے کے بعد اللہ کا چیلنج سنیے۔ قل، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتوا برہانکم، لے آؤ تم بھی اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تم بھی بیان کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور قدرت والا ہے۔ جب کوئی قدرت والا نہیں، اب دوسری صفت بھی سن لو، اللہ کے علاوہ علم والا بھی کوئی نہیں۔ آگے چل کے فرمایا، قل، کہہ دے میرے محبوب، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قدرتیں پہلے بیان ہوئی، اب دوسری صفت علم۔ قل، کہہ دیجئے میرے محبوب، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کوئی نہیں جانتا، نہ آسمانوں والے جانتے ہیں نہ زمین والے جانتے ہیں، الغیبہ، ہر چھپی چیز کو، پردے میں آئی ہوئی چیز کو کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، جو دنیا سے چلے گئے ان کو تو اتنا بھی علم نہیں کہ انہیں کب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے میرے محبوب بتا دیجئے، جب میرے علاوہ قدرت والا بھی کوئی نہیں، جب میرے علاوہ علم والا بھی کوئی نہیں، تو پھر اللہ لا الہ الا ہو، پھر میرے علاوہ الہ بھی کوئی نہیں، عبادت کے لائق بھی، سجدوں کے لائق بھی کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ پہلا جملہ ہے آیت الکرسی کا۔ آگے آیت الکرسی میں اس جملے پر 10 دلائل دیے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ترتیب سے کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔